اور میری دادی کہتی تھی جب تک میں نور کی شادی نہیں کروں گی میں نہیں کروں. میری شادی کے 1.5 سال بعد وہ فرمایا، اس نے میرا نام نور رکھا. تو یسوع نے مجھے یوں کہا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں. ہاللیلویا. ہم نے کسی کو نہیں چنا بلکہ یسوع نے چنا. جو اس کے سائے کے نیچے ہیں اور انہیں آج بھی کمی نہیں. جیسے کلام خدا فرماتا ہے خدا میرا چوپان ہے مجھے کامنا. اب کمی کن کو؟ جو نافرمان اولاد ہے، وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ساتھ تربیت نہیں کی. 12 سال تک ماں کی یہ شریعت میں روایت تھی، ماں بچے کو سکھاتی. 12 سال کے بعد بچہ اپنے باپ کی گود میں جانا اور باپ اسے سکھاتا. اب میں اس کلام اقدس میں سے آپ کو ان ماؤں کی بات بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے تربیت کی اور انہوں نے جامع شہادت لی. اس راہ پر جانا ہے جس راہ پر میں نے تجھے بھیجا ہے، اس سے مڑنا ہے. آج ہم جب ان باتوں کو دیکھتے ہیں، پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، کتنے جانتے ہیں کہ جب خدا نے کس کو بلایا ہے اور باپ نے کس کو آواز دی ہے؟ بڑے بیٹے کو. اور ماں نے کیا کہا؟ جب باپ کہہ رہا ہے شکار مار کے لا مجھے کھلا میں تجھے برکت دوں، تو ماں نے کیا کہا چھوٹے کو، یعقوب کو، جلدی کر تیرا بھائی شکار لینے گیا پتہ نہیں کب لانا، اور تو جلدی سے جا باڑے میں وہاں اچھا بکرا لینا، ذبح کرنا، لانا. میں تیرے باپ کو وہ کھانا جو کھاتا ہے لذیذ کھانا بنا کر دوں گی تاکہ تجھے برکت ملے. اب ہم اس کلام اقدس میں سے جانتے ہیں بیٹے نے کیا جواب دیا. جماعت جواب دے سکتی ہے کیا کہا بیٹے نے؟ جی نہیں. اس لیے کہ ہم اپنے بلائے جانے پر نگاہ نہیں کرتے. ان میں سے بہت سارے جو تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیشن ان کو نہیں بلایا. لکھا ہے خدا نے دنیا کے نکموں کو بلایا ہے. آج اس لیے نہیں پتا. ہم گیت گا سکتے ہیں، اچھی طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں، ساز بجا سکتے ہیں، لیکن کلام کی آیتوں سے تو یہ مجھے نہیں پتا تھا. اس بیٹے نے ماں سے کہا کہ دیکھ میرے بھائی کے بال ہیں بدن کے بازو پہ، اگر معلوم ہو گیا تو مجھے لعنت ملتی. ایسے ہی ہاں جی، اگر باپ کو معلوم ہوا بجائے برکت کے مجھے کیا ہوگا؟ لعنت ملے گی. تو کیا کہا ماں نے؟ لعنت میرے لیے اور برکت تیرے لیے، بوڑھا ہونے تک بھی اس راہ سے نہ مڑے جس پر میں نے اسے بھیجا. آج دیکھیں جتنی مائیں بیٹھتی اپنے بچوں کی طرف غور کریں، میرا بچہ کس راہ پر ہے؟ یہ تیسری پشت آپ کے سامنے گا رہی ہے، بجا رہی ہے. کس کو موقع نہیں کہ اسٹیج پر دیا جائے؟ اگر حکمرانی کہیں تو وہ یہاں کسی کی نہیں چلنی سوائے یسوع کے. میری اپنی بھی حکمرانی نہیں، مجھے اس نے مختاری دی ہے، میں اس مختاری کے نیچے گلے کا چرواہا. اب کیا ہے، جب اس نے لذیذ کھانا دے دیا اور لے آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے برکت دے. آج یعقوب کے کتنے بیٹے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ 12. اونچی آواز سے کتنے ہیں؟ 12 بیٹے ہیں. اب دیکھیں وہ باپ جس نے 12 بیٹوں کو ایک بیٹی کو پالا، اور اس باپ کی آج کیا کرے؟ اس باپ کے لیے بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کے لیے، دوائی کے لیے، دبانے کے لیے، جو ہاتھوں کی محنت تو وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم وفاداری سے کچھ کریں. لیکن اس ماں نے اسے برکت دی، اور برکت کے ساتھ جب وہ نکل گیا
وہ بھی بہت آسا تھا. اساؤ جانی دشمن ہو گیا بڑا بھائی, اور وہ چلا گیا. جتنا زیور اچھی چیزیں تھی ماں نے باندھ کر کسے دے دی؟ یعقوب کو. اور ساتھ کیا کہا؟ اسے لے کر کہاں چلے جانا؟ اپنے ماموں کے گھر. جب وہ ماموں کے گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں رات ہو گئی, اب کہیں ادھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کہ اب کیا بنے, اور لیٹ گیا اور لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. تو کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے تو میں واپس اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا, اس کا 10واں حصہ دوں. ہاللیلویہ. میں اس کا 10واں حصہ دوں. میں سلامتی سے اپنے باپ کے گھر میں لوٹ آؤں. جب میرے والد صاحب خدا کے پاس چلے گئے اور خدا نے داؤد کے ذریعے سے میری تسلی کے لیے مجھے پیغام دیا. صبح بھی میں کہہ رہا تھا پاسٹر عیسیٰ کی بیٹی کو, میں کہتا ہوں کہ آپ کی تو ماں ہے, میری ماں مجھے پانی لا دے, میں آنکھوں پہ ڈالوں تاکہ پتہ چلے رو رہا ہے. میں کہ آپ نے اپنی ماں کو وش کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ صرف یہ اے ماں لو یو, بس باقی چیزیں بس اتنے کا. مجھے ماں کے بغیر نیند نہیں آتی. ماں کہے پانی لا دے, ماں تمہیں پتہ نہیں لگتا میں تھکی وہ ماں نہ اجازت ہے. لیکن یہاں آگے بڑھتا ہوا اس نے کیا کہا؟ دنیا کے مالک خالق کے سامنے کہہ رہے ہیں اے خداوند اگر تو مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے میں واپس اپنے باپ کے گھر میں آؤں. جو کچھ تجھے مجھے دے گا میں اس کا 10واں حصہ دوں. اس نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, ہم کو کیا دیا؟ تو گیت گاتے وقت کہتے ہیں حقیقت دے وچ ہے خداوند بدل میں نہیں میرا ہے, سب کچھ تیرا ربا. بہت سال میں رہا دور, تیرے کلام سے دور رہا, تیرے کلام کو سنتا ہوں لیکن اب بھی جاؤں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب آپ کلام سنیں گے نہیں, آپ بدعت بلا سکتے ہیں جو لکھی بھی ہے, تم میں بدعتوں کا ہونا ضرور ہے, اس پر دل لگا لیں گے, لیکن یہ نہیں کہیں گے جس نے مجھے بلایا ہے میرا بلانے والا مجھے کیا ہے. جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق چال بھی چل کے دیں, چال نہیں. اے بھائیو اپنے بلائے جائیں. دوسری ماں, یہ بھی غور کرتے جائیں اس ماں کی تربیت میں. جامع شہادت پہننے والا یسوع سے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھٹنوں کے بال جھکا ہوا ہے, پسینہ خون کی بوندیں بن کر نکل رہا ہے. اسی طرح لکھا ہے, سنا ہوا ہے سب نے کیوں جی؟ پسینہ خون کی بوندیں بن کر نکل رہا ہے. اس ماں کی تربیت جو یسوع کو مقدسہ مریم نے دی وہ اس کے اندر تھی. اتنی دیر تک 12 سال جب وہ ہیکل میں ہے تو وہاں کس کے پاس ہے؟ اپنے باپ کے پاس, ماں کے پاس نہیں ہے. جو باپ ہے اس کے پاس ہے. جب وہ باپ کی بات کر رہا ہے تو کلام اقدس میں کیا فرمایا؟ کیا اس نے کہا؟ میں تیرا باپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے کہا تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. زور کلیپنگ ہے. مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. کیا میں اور آپ اپنے باپ کے گھر میں ہیں؟ کہاں ہے باپ؟ اب جامع شہادت یسوع کا خون کی بوندیں چل رہی ہیں. 2 شاگردوں کی ماں یسوع کے پاس آ گئی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری مرضی نہیں بلکہ آج اس کہنے ساری مرضی چلیں گے تو کلیسیا میں سب چوکیدار سے بھی نیچے ہیں, خاک روپ ہیں, یسوع انچارج ہے. اگر آپ یسوع کے سائے میں رہیں گے تو سب کچھ آپ کو ہے. اگر آپ گروہ کے تابع ہیں پھر یسوع کے قدم میں نہیں پڑ سکتے. تو کیا کلام خدا کہتا ہے؟
जब उसने आई तो कौन है बताएं उसका नाम। जल्दी से, उस औरत का नाम नहीं लिखा हुआ, मर्द का नाम लिखा है जिसकी बीवी है। क्या नाम है? कोई भी जमात में से बताए मुझे अगली लाइन से लाओ। मैंने रात को कल भी बताया, दोनों पार्टियों को उठाकर मैं कैंप पर सवाल किया गया। हर माह जुमे को मरकज साहब के पास खादिम जमा होते, उन्होंने बताया कि 3 साल से एक जो है नबी वो नंगा खिदमत का सब कपड़े उतरे हुए, वो कौन है? कहता मैं आपका इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो फिर आपको मिलेगा। 3 साल कपड़े नहीं पहने हुए खिदमत कर रहा। जिस माँ ने उसकी तरबियत की हुई है, उसने कहा हुक्म मानना कुर्बानी देने से, हुक्म आप मानते नहीं और खुदा के खादिम या खुदा की कलीसिया के रुकन समझते, रुकन नहीं, यीशु ने शिबिर को चुना। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, और क्या करो? अपने बदनों से खुदा का जलाल जाए। अब जब बदन तरक्की नहीं करेगा, रात को एक खानदान आया, साहब का था, बच्चों ने देखा, फट बच्चों ने पहचान लिया तो वो बहुत खुश हुआ। वो बेटी ऐसे थी, अगर मैंने उसे कहा 2 बसें लेकर आनी है शादी में, उसने कहा बिल्कुल ऐसे। उसके मामू की बेटी थी, लेन देन किया उन्होंने। वो बेटी कहती है, नाला कहती है, भाई साहब अंकल जी मैं भी ऐसा करूँगी। मैं कहता तू नहीं कर सकती। वो पिंडी में चली गई, कोई उसका वाकफ नहीं, शादी वहाँ है, लेकिन उस बेटी को मैं कहूँ ना वहाँ से बस लानी तो बोले है। खिदमत दी जाती है और लेना नहीं पसंद करते। वो देने वाला ऊपर ऐसे दे रहा है और लेने वाला हाथ पीछे की। लेकिन आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब देखें कि ये जब्दी की माँ है, जब्दी की बीवी, माफ करें, जब्दी की बीवी है, और किसकी माँ है? यूहन्ना और याकूब की माँ है। माँ की फितरत बता रहा हूँ। माँ जब उनके पास, यीशु मसीह के पास जाकर कहती है, ऐ यीशु तू बादशाह है, मेरे बच्चों को एक को दाएं और एक को बाएं की तरफ बैठा। उसने कहा अच्छा, जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या ये पिएंगे? हाँ, मैंने तरबियत की है बूढ़े होने तक वहां चलना। ये जामे शहादत लेंगे, जो प्याला मौत का तू पी रहा है मेरे बेटे पिए। उसने कहा ये प्याला पी सकते हैं, लेकिन दाएं और बाएं उठाना मेरा काम नहीं है, मेरे बाप का काम। हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहे हैं? आज हम खातों पर किसान बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे ऐसे नहीं किया। वो जिसने बुलाया तो उसका नाम अपने बदल से है, वो अपनी इज्जत आनंद को खाक में मिला। तो उसने क्या कहा? वो शहादतें नोश करना चाह रही है। माँ को मालूम है जो कुछ मैंने बच्चों को कहना। आज देखिए जितने बैठे हैं आपके बच्चे कहाँ। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, सबसे ज़्यादा नाफरमान है कोई मुझे आप दिखा दे मेरे बच्चों में आएगा। नाफरमान उससे ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन जो उसका काम है उसे सरफराज सिखाता है। फिर आगे बढ़ते हुए माँ की बात बता। एक माँ और, उसका नाम हन्ना है, और उसके बच्चों ने शहादत नोश की। कितनों ने? वो बताएगा आप में से कितने बेटे थे उसके जिन्होंने शहादत नोश की लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। कितने बेटे थे भी? 7 बेटे। एक औरत की, उसका नाम क्या है? अन्ना है। आप यिर्मयाह में पढ़ लेना जाता। ये खुदा का शुक्र है, मैं तो कहता बैठ के सुनाऊंगा, लेकिन वो कुवत है क्योंकि मैंने देखा नहीं था, सुना। साधु जी वहाँ रतन थे, नखे चर्च में, टांगों से बिल्कुल कमज़ोर थे, कंधे पर उठा कर लाते, जब स्टेज पे आता तो खड़ा होकर कलाम बैठे। मेरे दिल में भी यही आया कि ये खुदा का कलाम है, क्या तेरे अंदर है? खड़ा तो जिसने करना उसने करना।
हालेलुया। क्या वो तुझे और मुझे खड़ा नहीं कर सकता? ये 12 साल से बाईपास ऑपरेशन हुआ, उसका अभी तक 1.5 माह से कोई मेडिसिन दिल की नहीं है, लेकिन तो भी उसने सलामत। अब उस 7 बादशाह हैं, 7 बेटे हैं। बादशाह ने बहुत सारे तबीरें उनके सामने रखी कि मुझे सही है। उन्होंने कहा, लिखा है कि सिर्फ तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, किसी को नहीं। सबसे बड़ा बेटा उसे शहादत नोश कर दिया, कत्ल कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां भी छोटा बच्चा है। वो कहता तूने कुछ नहीं देखा यार, चलो ये मैं कलम फेंक देता हूँ, उसे पकड़ ले। कहता ये नहीं हो सकता कि मैं कलम नीचे झुक कर दूँ। लिखा है सिर्फ तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, मैं तुझे सजदा। और क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि बात सुन ले बादशाह, इस बेटे के साथ मुझे भी ज़िबा कर। उसने कहा कि आपकी शरीयत में लिखा हुआ है कि बच्चे के साथ माँ को ज़िबा नहीं करना। उसने कहा बादशाह सलामत, तू ये जानता है माँ पागल हुई, गिरी, छत से मर गई, लेकिन बेटे को तरबियत क्या दी है? जाके इब्राहिम को कहना तूने एक बेटे की कुर्बानी दी है, मैंने 7 बेटों की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुरजोर के लैपेंगे उन माओं की जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है उस राह पर चल जिस राह पर तू चल। आज मैं और आप किस राह पर, किस राह पर चल? जामे शहादत बड़ी मुश्किल। जिनको बुलाया उसने, उनके पाँव धोए। क्या वो मालिक बना है? क्या वो बादशाह बना है? वो तो शहीदों को पाँव धो। जिस बनावे से तुम बनाए गए हो उसके मुताबिक चाल भी चलो, चाल नहीं। लेकिन उन माँ की बात बता, एक और माँ की बात जिसने कलामे खुदा में अपने बच्चे की तरबियत की। वो कौन सी माँ है? कलामे कुदस फरमाता है वो समसून की माँ, मनोहा उसका बाप। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आकर कहा ये पेट में ही से मेरा नज़ीर होगा और तू इसके सर पर उसरा नहीं फराना, ना तो कोई ऐसी नशे वाली चीज़, यानी यहाँ तक कि अंगूर का पत्ता भी तूने नहीं खाना, क्योंकि ये तेरे पेट से ही खुदा का नज़ीर होगा। तो कैसी तरबियत उसकी? उसने खुदा को छोड़कर मौत को कबूल कर। जामे शहादत नहीं लो जी, अपने कनान की बेटियों में से, औरतों में से, बच्चियों में से छोड़कर फिलिस्तीन की तरफ जाए। तो क्या हुआ? वहाँ उसने बाल कुआने पड़े, पेट 10 के तो दादा बंदा सौ गया तो वाला ने हटाना। मौत, मौत दरवाजे पर खड़ी है। किसने कहा? खुदा ने खुद कैम से कहा मौत दरवाजे पर खड़ी है, इस पर गालिबा। लेकिन नहीं आया। उसने क्या किया? भाई को कत्ल। आज वो माँ जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया वो कहाँ था? इसके साथ ही जिनको मैंने अपनी आंखों से भी देखा, सुना भी, उन माँओं की बात बताने लगा जो आज की माँ। बच्चे ने तरबियत माँ ने करती रही, लेकिन नंबर नहीं। अच्छा है कि आप मेरे साथ पढ़ें मुकाशवा की किताब में उसके 14 बाब की 13 जल्दी से आखिरी किताब है। मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी। क्या किया है? फिर मैंने, किसने आसमान से आवाज सुनी है? मैंने सुनी है। उसने मुझे कहा है तेरा माँ बाप छोड़ देगा मैं तुझे। जिन्होंने देखा है कि मेरी हालत को इन पिछले दिनों में, मैं खास जो 5 संडे उसमें शामिल नहीं हो सका,
میں گیتسمنی میں شامل نہیں ہو سکا، میں گڈ فرائیڈے میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن صبح کے دن اس میں اور ایسٹر میں خدا نے مجھے کس نے کیا؟ خدا نے. اگر میں اپنی طاقت سے کہتا تو میں تو چل بھی نہیں سکتا. آپ ہی دیکھتے ہیں کیسی سے تھی، کیسے اس میں بھی خوش ہوں، کیسے خوش ہوں، یہ بھی آپ دیکھیں میرے ساتھ. نکالیں ذرا ایوب کی کتاب. لوگ کہتے ہیں لیکن کلام خدا ہم کہتے ہیں. ایوب 19واں. پہلی 3 آیتیں. تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چھوٹ چھوٹ کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت کی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ ترتیب سے پیش آتے ہو؟ جی. اور وعدہ کہ مجھ سے کتاب بھی میری کتاب میری ہی ہے. آمین. مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے یہ خطا اسی کہنے دیکھی نا بچے اے بیتیاں کھڑیا ہے کون سزا ملی گئی، لیکن یہ معلوم نہیں. خدا نے خود کہا ہے صادق 7 بار گرتا ہے اور میں 7 باری سے اٹھا کھڑا کرتا ہوں. ہاللویہ. صادق گرتا ہے. آپ گرتے ہیں، شریر گرتا ہے تو گرے گا، تو پھر آگے کیا کہتا ہے. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں جو اس وقت پہلے جنہوں نے حال لکھا ہے وہ ضرور ہے اس حال کو جو اب ہے اس کی طرف غور کریں. کیا کہے؟ آیت 19 اسی کو میرے سب ہمراہ دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں. میری ہاتھ اور میرا بوجھ میری ہڈیوں سے چپٹ گئے ہیں اور میں بار بار بچ نکلا ہوں. اے میرے دوستوں مجھ پر ترس کھاؤ کیونکہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر باری ہے. خداوند کی طرح مجھے ستاتے ہیں. آگے چلیں 24 آیت پڑھے گی کا. کاش ذرا سن لیں کاش کیا کہہ رہا ہے. کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر قطع کی جاتی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی. میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں. اگر تم کہو کہ ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا. ہاللویہ. تاکہ تم جان لو انصاف ہوگا. جس کی مائیں دن رات جھک کر اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں پیٹتی ہیں وہ اپنے بچوں کو واپس لے آتی. جن کی مائیں سارا دن کام کر کر تھک جاتی ہیں اور آج باپ کا بھی یہی حال ہے، وہ دعا میں نہیں 10 منٹ بھی دعا میں نہیں دے سکتے، آدم سے بانٹ بھی نہیں دے سکتے. اس کلام اقدس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، چرچ میں جانے کے لیے وقت نہیں، چرچ کے اندر دینے کے لیے وقت نہیں. ان ماں نے اپنے بچوں کی شہادت قبول کی، بلکہ خود کہا لعنت میرے لیے اور برکت تیرے لیے. اور جا کر ابراہیم سے کیا کہنا کہ ابراہیم تو نے تو ایک بیٹے کی قربانی کی ہے، میری ماں نے 7 بیٹوں کی. آج ہمارے پاس ایک ہی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا کریں.
ابراہیم کے پاس ایک ہی تھا، لیکن جس نے وعدہ کر لیا تھا دینے کا اس سے نہیں ہو رہا۔ بیٹا ایک ہی ہے، اس نے کہا یہ مجھے دے، کیونکہ تم مجھ سے زیادہ بیٹے کو دی۔ تو جب دینے کے لیے پہاڑ پر 3 پہاڑوں پر پورا چڑھا، لیکن بیٹے نے یہ نہیں کہا اب کتنا کو اور مجھے تنگ کرنا ہے، لیکن اسے یوں کہا اے باپ چھری ہمارے ہاتھ میں، لکڑی ہمارے پاس ہے، آپ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑھنا کہا۔ تو کیا جواب دیا باپ نے؟ ہاللیلویا، باپ مہیا کرے گا، خدا کیا کرے گا؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کریپنگ ہے خدا کے جلال کے لیے۔ کیا کبھی آپ نے بھی کہا خدا مہیا کرے گا؟ وہ خدا بادشاہ کا بادشاہ آج اور کل کا جو دو مثالیں دے گا اسی طرح کرتا ہے۔ تو مضمون یہ تھا کہ بھائیوں اپنے بلائے جانے پر ملا، جس بلاوے سے بلائے گئے بے شک جتنا مرضی بیمار کریں، آپ نے خدا کے وقت کو چنا، خدا معاف نہیں، آپ وقت کو چلا، وقت کی 2 گھنٹے 40 منٹ خدا کی حضوری میں دہائی کی پیسوں میں نہیں کہہ رہا، وقت کی اس کی حضوری میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے میں نے خود ڈیوٹی کی، میں نے 24 گھنٹے ڈیوٹی کی، یہاں سے جاتا تھا 8 میل دور شفٹ کرنے 7 ڈیوٹی کی، لیکن خدا کو کرسمس راہ میں بیٹھ کر کلیسیا میں وہاں جتنے میرے بھائی تھے سپاہی کا کام کرتے ہیں اپنے پاس دوپہر تم کو کلام کی تربیت دے، کلیسیا بن گئی، شادی ہے جو گیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج بھی میرا دل اسی کا ہے۔ آپ کیا کلیسیا کے اندر جو ہے وہ حکومت جاتے ہیں، حکومت یا نہیں، ایک جاتا ہے 10 آدمی، 10 جائیں گے 2 آدمی، گلا کبھی کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے دیسی بات میں کر دیتا ہوں، جب یہ جو عیسائی ہوتے ہیں کتنے لے کر آتے ہیں، ڈالنے لے کر آتے ہیں، اور سب آسا بیچ کر پھر لانا شروع۔ بیٹی سریا نے ایک دفعہ لادت کی برسی پر یہ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جو جانے والے کی کمی ہے وہ کوئی پوری نہیں، آنے والے بہت ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے جن کو زیادہ عزت دی گئی ہے انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے خود کہا میں نہیں کہہ رہا کلام میں خدا تھا، جو میری روٹی کھاتا تھا اسی نے مجھ پر رات اٹھائی۔ اوپر فرشتے پوچھ رہے ہیں تیری چھاتی پہ زخم کیسے ہوئے؟ یہ زخم وہ ہے جو میرے دوست سے، اس لیے کہتا ہے تمہارا کلیسیا میں بتوں کا ہونا ضرور ہے تاکہ پہچانا جائے کون ایماندار۔ ایماندار تو سب کرتا ہے، لیکن نمبر بعض لوگوں کو سکھاتا اپنے آپ کو کون سے تو اتنا بھی بات کر کے جیسے کہا میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، ماں تھی بچہ کے شروع کر دی، اوپر سے ماں نے کہہ دینا کرے سے کوئی آ کر مختلف اسے پھانسی کاٹ حد کو سے جب پھانسی کاٹ ہو گئی تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی بات ہے جس سے تو کرنا چاہتا تھا، تو کیا جواب ہے کہ میں ماں کی بات بتا رہا۔ اس نے کہا میں نے اپنی ماں سے بات کی، ٹھیک ہے بلا لیا، اس نے کہا ماں کہانی اس طرف کر میری بات کو سن۔ جب اس نے کہا سناؤ، اس نے چکی بولی اور کان اتار دیا، ماں کا کان اتار دیا، اگر تو مجھے تربیت کرتی تو آج میں جاؤں پھانسی کے پھٹے پر۔ آج مائیں بچوں کے فیشن دیکھیں، جب میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں دیکھتا ہوں اس ماں باپ کو بچیوں کو شرم نہیں ہے، اس سے بڑا لفظ وہ نہیں ابھی بھی آپ نے پڑھا ہے 10 بار کہا ہے تجھے ایک بار بھی شرم نہیں آئی تو مجھے بار بار تجھے آپ چرچ میں اپنے آپ کو دیکھ، یہاں میری شادی آ گئی، جہاں
یہاں کوئی نمائش نہیں ہے، یہاں گھومنا ہے، یہاں پارک نہیں ہے، یہاں گھومنا ہے، یہاں خدا کی حضوری میں بادشاہوں کا بھی سر وہاں جھک جاتا ہے۔ تو آپ کے سب تو نہیں جھکتے، آنکھیں کھلی ہوتی، جب کہا جاتا ہے دعا کا بیٹے اور بیٹیوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہا۔ پھر دوسری ماں کی بات، بچہ چھوٹا تھا جیسے اب بادشاہ کا ہے، بچہ گرنے لگا، ماں نے جلدی سے آلو کو پکڑا، یہ کنواں جو ہے اس کی آنکھ پہ ماں کی۔ اب اس بچہ جوان ہوا، پڑھ لکھ گیا، بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھنا دادی کی طرف تو انہوں نے کہا یہ چڑیل لگتی ہے۔ کون ہے؟ دادی۔ کہا یہ تو چڑیل لگتی ہے۔ بچوں نے، بیوی نے مجبور کیا، اس سے تک جگہ لے لیا، وہاں رہنا شروع کر۔ ماں تھی بیٹے سے، اولاد سے تڑپتی ہوئی چلی گئی، دیکھا ادھر سے بھی بچوں نے دیکھا وہ چڑیل ہے، بیٹے نے مارا پیٹا، تو اس نے وصیت نامہ لکھا کہ جب تو چھوٹا تھا تجھے بچانے کے لیے یہ کوڑا مجھے، میں نے اپنی جان کا، اپنی آنکھ کا نقصان نہ کیا، لیکن تیری جان بچی، اور یہ بچانے والا یسوع مسیح کا میں نے تیرا فدیہ دیا، آج تو کہاں، تو کہاں، میں نے تیری قیمت ادا کی ہے، تو کہاں، میں نے تجھے مسح کیا ہے، تو کہاں۔ جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا، میں نے بتایا کہ 300 لوگ ہیں جو گریجویشن کے لیے، ان کے مسح کرنے کے لیے چھوٹے گاؤں میں چہرے لگے، اور وہی مرکز صاحب کہتے ہیں اتنے کنوینشن میں جمع مل کے، کنوینشن چاند گراؤنڈ میں ہر سال کہ جتنے یہ مخصوص کرتے، آج گھر بیٹھے محسوس ہو استادوں کی قدر نہیں۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ ہمارے سامنے آئے آپ بھی آتے ہیں میرے ساتھ مقدس کا حق اس کا نام ہوگا جی اس کی تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ لیکن جس کو نہیں جاتا ہے بتاؤ تیرا نہیں ہے ہاں جی سنیں۔ بس تم آپس میں کیا کرو بھائی، بتاؤ ذرا کیا کرو۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرو، اپنے اپنے کبھی گیا بھی ہے تو مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دو۔ بچوں نے کہا نہیں بھائی اوپر سر پہ آئے، یہ تو خدا کا شکر اس نے پسند سے نہیں، لیکن سر پر کیا تھی میں نہیں کہتا کرامیت حس کرتے۔ مائیں کیا کرتی ہیں، حکمرانی کرتی ہیں، بیٹے کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسے سانس کی قدر محدود کی طرح اس نے کہا یہاں تیرے لوگ میرے لوگ، یہاں تیرا خدا ہے میرا خدا۔ آپ بھول گئے پچھلے دنوں میں ایک بیٹا آیا، اس نے ایسی شادی کی، میں نے کہا آپ آ سکتے ہیں، بعد میں نے بات کی کسی سے، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو بہت بدتمیزی کی، میں نے اسے کہا تھا تیری 2 بیٹے، اب دیکھے جیسے تم کیا ویسے کرو، یہ بات جھڑ سے کرنی کرو، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ تو کیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے کوئی گناہوں کا کیا کرو، اقرار کرو۔ تو پھر کیا کرو، اقرار کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، راز باز کی دعا کے اثر سے۔ ہلیلویا۔
हालेलुया। सुलेमान की मिसाल उसका पहला बाप आप लिया जल्दी जल्दी 2-3 आयतें सुन। क्या है जो मेरी सुनता है? क्या मैं और आप उसकी सुनते हैं? सुलेमान की मिसाल है, पहला बाप ही है, आप लिया जल्दी से। लेकिन जो मेरी सुनता है, गौर करें, लेकिन जो मेरी सुनता है, सुनने में तेज हो, बोलने में मुँह एक किए गए कान दोनों, लेकिन बोलन तो सी तेज सुनते कान दोनों सुनना तो ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है? लेकिन जो मेरी सुनता है वो क्या होगा? वो महफूज होगा और आफत से अंदर होता है। हालेलुया, इत्मीनान से। तो इसकी 11 बात की जा रही है। आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर खुदा के तमाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर खुदा आपके लिए हर वो चीज़ मुहैया करता है जो आपके पास है। राज़ों की दुआ से क्या होता है भाई? हालेलुया। साढ़े घर की कर देंगे तो भाई राज़ों की दुआ से शहर सरफराजी पाते ने साढ़े घर नहीं पाते, साड़ी मिलता साढ़े घर की जरूर भाई मां तू मेरी मां किस तरह उदों मावा जड़ियाँ सुखिले के प्यार बच्चे कदर उन्होंने बच्चे प्यो तो की किया सारा पार चुका पूंजन वाले भी लिया दिया लाने वाले भी लिया बढ़ा दी मावा तो फिर आटा कितने ले गया कमाई तो हुई है। रास की दुआ के असर से क्या होता है? शायद अब आपकी बात सवारीक में है, तब अगर मेरे लोग सुन लेगा खुदा कहेगा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कराते हैं खास बनकर दुआ करेंगे, मेरे दीदार के तालिब हो जाएं, बुरी राहों से फिर जाएं, मैं आसमान से सुनूंगा उनका गुनाह माफ करूंगा। मुल्क आगे मिलती क्या खुद ही उन्होंने अपने आप को तबाह किया, आपने आपको नहीं करके अपनी बच्चों के भी करना खुदा